ایک ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں ساتھ میں بولے گے تو بہت اچھا لگے گا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. آواز نہیں آ رہی. ساتھ میں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. اچھا اے بھائی، نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں زور سے بولو نا، بلند آواز سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو نا محبت کرنا چاہیے نا. نہیں ساتھ میں بولو نا کرنا چاہیے نا. کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی محبت کرنا چاہیے. بھئی سوال یہ ہے کہ کتنی محبت کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جتنی ماں سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کر. کہا ہمارے نبی نے؟ نہیں کہا. پورا قرآن اور حدیث اٹھاؤ. ہمارے نبی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا جتنی تو تیری ماں سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر. جتنا تو تیرے باپ سے محبت کرتا مجھ سے محبت کر. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جتنا تو تیری اولاد سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر. جتنا تو تیرے خاندان سے محبت کرتا اتنی محبت مجھ سے کر. نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کر. کتنی محبت کر؟ کتنی محبت کر؟ جتنی ماں سے محبت کرتا بولو نہیں. جتنی باپ سے محبت کرتا بولو نہیں. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیری اپنی جان سے، میری جان سے زیادہ محبت کر. اگر تو سب سے زیادہ اپنے سے بھی وہ محبت مت کر، اپنے سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کر، تیرا ایمان پورا ہوگا. اور اگر یہ محبت میں تو کامیاب نہیں تو تیرا ایمان پورا نہیں ہوگا. یہ حدیث میں لکھا ہے. میں آپ کو ابھی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. بولو کس کی روایت ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کی محبت کو پیچھے کر دے. رام کپور والے ساتھ میں بولو سب کی محبت کو پیچھے کر دے. نبی فرماتے میری محبت کو آگے کر دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور اگر تو نے کسی کی محبت کو میرے سے آگے کیا، ہمارے نبی فرماتے تیرا ایمان کبھی مکمل. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر آئے تھے. بولو کون حضرت عمر؟ ایک دن آئے تھے اور کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا ہوں آپ سے. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی کرتے ہو؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے پھر پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اتنی محبت کرتا کہ بس یوں کہہ دو کہ میری جان کے بعد آپ کی جان. بولو میری جان کے بعد، یعنی میں زیادہ محبت اپنے آپ سے کرتا ہوں. اور پھر کس سے کرتا ہوں؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا عمر جاؤ ابھی ایمان پورا نہیں ہوا ہے. جاؤ عمر ابھی ایمان پورا. ایک لمبے زمانے کے بعد پھر حضرت عمر آئے اور آ کر کہنے لگے واللہ لا احبک یا رسول اللہ. کہا اللہ کی قسم آپ سے بہت محبت کرتا. ہمارے نبی نے پھر پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا سب پیچھے، میری جان بھی پیچھے، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. اب پہلے میرے کو یہ بتاؤ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے؟ ایسے ایسے خاموش نہیں بیٹھو نا، بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی محبت کرتے. اور ہمارے نبی سے محبت کرنا بھی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ نہیں زور سے بولو نا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ جو نبی کمال بتائے کوئی کمال بتا سکتا. ارے بولو نا جو ہمارے نبی کمال بتائے کوئی کمال بتا سکتا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، بولیں گے انشاءاللہ. یہ میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. بھائی کتنے بجے شروع کیا تھا میں نے؟ ابھی کتنا ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ ہو گیا نا. بس کر دوں بھائی؟ میں تو سوچا تھا کہ گئے سال کا بھی آج وصول کروں گا، لیکن آپ تو بہت ٹھنڈے بیٹھے ہو بھائی. ساتھ میں بولیں گے؟ بولو ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ. میں جو بولوں وہ بولیں گے آپ لوگ؟ تو چلو بولنا شروع کرو، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. بلند آواز سے بولے وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بتاؤ سچ بتاؤ ایسا کوئی کر سکتا؟
یعنی ساتھ میں بولو نا ایسا کوئی کر سکتا؟ اس سے بڑھ کر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ میں بولنا ہمارے نبی وہ نبی، بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، سارے صحابہ دیکھنے والے بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بلکہ اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے گزر گئے سفر میں، بولو کتنے گھنٹے گزر گئے؟ 3000 صحابہ، بولو صحابہ کتنے؟ ہمارے نبی کے ساتھ 3000 صحابہ، 24 گھنٹے گزر گئے، پانی کا نام و نشان نہیں۔ وہ سارے صحابہ پانی سے پیاس سے تڑپ رہے، ایسا لگ رہا کوئی گر جائے گا، کوئی بے ہوش ہو جائے گا، کوئی ختم ہو جائے گا، اور وہ 3000 صحابہ ہمارے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول کیسا جنگل ہے، کیسا بیابان ہے، کیسا صحرا ہے، 24 گھنٹے ہو گئے پانی کا قطرہ نہیں ملتا، ارے وضو بھی نہیں ہو رہا، تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا، پیاس لگی ہے، مر جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ڈھونڈا پانی، بہت ڈھونڈا اللہ کے رسول، کہیں نہیں ملتا پانی، پورا جنگل ہے، صحرا، چلچلاتی گرمی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ وہ 3000 صحابہ، بولو کس کے پاس آ گئے؟ بولو کس کے پاس آ گئے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ بھائی وہ آ گئے، وہ 3000 صحابہ آ گئے، اور آ کر بیٹھ کر کہنے لگے، ان میں سے کوئی ایک صحابی کہنے لگے بڑا عجب معاملہ ہے، وہاں بھی پانی نہیں تھا، یہاں بولا ہے، بولو یہاں بھی پانی نہیں۔ ہمارے نبی کے کان میں یہ آواز آئی، مسکرائے، بولو سبحان اللہ، مسکرائے، کیونکہ ہمارے نبی جب ہنستے تھے نا ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند چمکنے لگا ہے۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کرو ایسا کرو، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ایسا بڑھایا، یہ انگلی مبارک کھلی رکھی، اور ہمارے نبی نے زمین پر رکھ دیا۔ ارے وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، انگلی مبارک کھلی رکھی، ارے وہ 3000 صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا، ہر انگلی مبارک سے پانی آوی، اتنا پانی۔ حضرت انس فرماتے وہ تو 3000 تھے، اللہ کی قسم آج 30,000 بھی ہوتے، پانی پیتے بھی اور پانی لے کر بھی جاتے، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پیار سے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ محبت کرتے ہو بھائی نبی کا تھوک مبارک، بولو کیا تھوک مبارک، اتنا پیارا، اللہ کی قسم میں نے تو تھوک مبارک کا ایک واقعہ بتایا، باقی آپ کو یہ بات بتاؤ کہ ہمارے نبی کی شان تو ایسی تھی، دیکھو آپ سننے والے ہو تو بتاؤ، سنو گے نا آپ لوگ انشاءاللہ، ہمارے نبی کی شان تو ایسی تھی کہ آپ زمین پر صرف بولتے تھے، بولو زمین پر صرف بولتے تھے، یعنی صرف، بھائی ہم بھی بولتے ہیں زمین پر، لیکن ہمارے بولنے سے کچھ ہوتا؟ بھائی آج ہم نے کیا نہیں بولا، کچھ ہوا؟ ارے بولو نا کچھ ہوا؟ کتنے ہم نے بیانات دیے، بھاشن دیے، کچھ ہوا؟ ہم نے دھرنا کیے، کچھ ہوا؟ نہیں ہوا، لیکن ہمارے نبی کا کمال ایسا تھا، آپ صرف زمین پر بولتے تھے، اسی وقت اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا۔ ارے بولو اسی وقت اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا، اور یہ قرآن میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب بولتا جا، تم زمین پر بولتے جاؤ گے، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے جائیں گے۔ ایک واقعہ سنو، نہیں یہاں کتنی باتیں میرے کو کرنی تھی، پہلی بات ہو گئی، ڈریں گے کس سے؟ نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ صحیح بول رہے ہو نا آپ لوگ؟ نہیں ایمان سے بولو، صحیح بول رہے ہو نا؟ ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، بولو ہمارے نبی جمعہ کے دن، یہ پورا مجمع بولے، آپ نے آپ کے گاؤں میں خطبہ سنا نا؟ ارے جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ سنا نا؟ اور اگر کوئی بہت بڑے مولانا آ جاوے عرب کے،
تو ہم کو بہت اچھا لگے گا، عربی زبان میں بہت پیارا خطبہ دیں گے۔ ارے اگر ہم کو رامکاپور والوں کو پتا چلے کہ مکہ مدینہ حرم شریف کے امام صاحب یہاں خطبہ دینے آ رہے ہیں، بتاؤ نا پورا رامکاپور دھوم مچائے گا کہ نہیں مچائے گا؟ تو جب آج کے حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا پیارا، تو قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا خطبہ کیسا پیارا ہوتا ہوگا۔ وہ بھی کون سا دن؟ جمعہ کا۔ کس پر کھڑے ہمارے نبی؟ منبر پر، اور خطبہ دے رہے۔ مسجد نبوی آپ کی مسجد ہے، جس مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھے 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، وہ مسجد میں ہمارے نبی کھڑے ہیں۔ بولو کون سا خطبہ دے رہے ہیں؟ جمعہ کا خطبہ۔ اچھا خطبہ دے رہے ہیں ہمارے نبی، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے اے بالکل خاموش، سائلنٹ، کیونکہ جب امام خطبہ دے رہے تو سب کو کیسا رہنا چاہیے؟ سائلنٹ، خاموش۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے، سب سائلنٹ۔ اچانک ایک آدمی مسجد میں آئے۔ اس زمانے میں مسجد میں ایسا چھپر وپر نہیں لگے تھے، بس وہ اچانک ایک آدمی مسجد میں آئے، اور وہ بھی گاؤں سے آئے، بدو عربی دیہاتی، وہ گاؤں سے آئے اور آ کر سیدھے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول خطبہ روک دو، روک دو، خطبہ روک دو۔ آج کے امام کو بولے تو حالت خراب ہو جائے۔ وہ تو آئے اور بولے اللہ کے رسول خطبہ روک دو۔ ہمارے نبی نے خطبہ بولو تو روک دیا، اور پوچھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہمارے نبی خطبے میں پوچھ رہے کیا ہوا؟ تو گاؤں کے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اکیلا نہیں آیا ہوں، بہت سارے لوگوں نے میرے کو بھیجا ہے تو میں آیا ہوں، اور بہت دور سے آیا ہوں، کتنے سارے گاؤں کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، کتنے سارے گاؤں والوں نے مل کر مجھے بھیجا تو میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن آئے کیوں؟ کہا ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں، ہمارے جانور مر گئے، ہمارے بچے مرنے کے قریب ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس پانی نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں، اگر ایک آدھ دن اور نکلا اور پانی نہیں آیا نا تو سارے سوکھے میں ہمارا گاؤں برباد ہو جائے گا، ہمارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ اتنا کہا، ابھی تو وہ کھڑے، ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریعا صیبا نافعا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پانی برسا دے، موسلا دھار پانی برسا دے، اللہ زمین کو سیراب کرنے والا پانی برسا دے۔ سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے ہاتھ بھی نہیں رکھے، اس سے پہلے بادل ٹکرانے لگے اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جلسہ سیرت النبی، علماء دیوبند، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی، حضرت مولانا عثمان صاحب فلاحی۔ آپ کی بھی بہت دیر سے آنکھ کھلی بھائی، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور بولو پانی برسنا۔ پھر ایک مرتبہ بولو کون سا دن تھا؟ جمعہ، پانی برسا۔ دوسرا دن کون سا آیا؟ سنیچر، پھر اتوار، پھر پیر، پھر منگل، پھر بدھ، پھر جمعرات، پھر جمعہ۔ دوسری جمعہ کو اتنا پانی کہ باقاعدہ چھپر لگائے گئے، ہمارے نبی کے منبر کے اوپر سائبان لگایا گیا اور ہمارے نبی خطبہ دے رہے۔ اسی طرح ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور چاروں طرف دھوم دھام سے پانی برس رہا، اور ہمارے نبی خطبہ دے رہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہیں۔ وہی صحابی جو گئے ہفتے آئے تھے نا، وہ بھیگے 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 ایسا لمبا چوڑا چھپر لیے ہوئے مسجد میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول خطبہ روک دو۔ تو ہمارے نبی نے خطبہ روکا، کہا اگلے ہفتے بھی تم ہی آئے تھے نا؟ کہا ہاں۔ ہمارے نبی نے کہا آج کیوں آئے؟ کہا گاؤں میں پانی بھر گیا، گاؤں میں پانی بھر گیا، اور سب کھڈے بھر گئے، تالاب بھر گئے، نہریں بھر گئے، اور ہمارے گھر میں پانی آ رہا۔ اب اگر پانی رکا نہیں نا تو ہمارا پورا گاؤں سیلاب میں بہہ جائے گا، کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی پانی برس رہا ہے، چاروں طرف برس رہا ہے۔ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ یہ پانی آ رہا ہے آنے دے، مگر اس کو جنگلوں میں لے جا، پہاڑوں میں لے جا، وادیوں میں لے جا، گھاٹیوں میں لے جا، سمندروں میں لے جا۔ اللہ یہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے تو واپس پہنچا دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی ہاتھ رکھے، اس سے پہلے ایسا پانی بند ہو گیا، راستے بھی سوکھ گئے، ایسا لگا ہی نہیں کہ آسمان سے پانی برسا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، بات ختم نہیں ہوئی، اب سننا۔ نماز ہو بھائی، خطبہ ہو گیا، خطبے کے بعد کیا ہوگا؟ نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، سنت نوافل ہو گئے،
ہمارے نبی باہر جا رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر جا رہے، وہ صحابی کھڑے، کون سے صحابی؟ وہ گاؤں سے جو آئے تھے نا، وہ کھڑے انتظار کر رہے، جیسے ہمارے نبی باہر آئے نا تو السلام علیکم، دیکھو کتنا ڈسپلن اور رسپیکٹ، سب سے پہلے ملاقات کی، پھر اس کے بعد میں معانقہ کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور پھر ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں کو چوما اور پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو سمجھ میں آ گیا، آپ تو پانی پر بھی حکومت کرتے ہیں، بولو بولو بولو، آپ تو پانی پر بھی، انت تحکم علی الماء، تم تو پانی پر بھی حکومت کرتے، تو ہمارے نبی نے کہا بأي شيء الحکومت، کون سی حکومت کر رہا ہوں، کیسی حکومت کر رہا ہوں، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ میں پانی پر حکومت کرتا، ارے پانی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں کون سی حکومت کرتا؟ تو صحابی کہنے لگے آپ ایسا کو کہہ رہے ہو، آپ حکومت تو کرتے ہو، گئے ہفتے میں آپ نے کہا آ تو یہ ہفتے میں کہا جا، آپ حکومت نہیں۔ ہمارے نبی نے جو بات کہی ہے رام کا پور والو دل کو دہلا دے، ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے صرف پانی پر میری حکومت کو روک دیا؟ کیا تم نے پانی پر میری حکومت کو روک دیا؟ کہ گئے ہفتے بولا آ تو آ گیا، یہ ہفتے بولا جا تو چلا گیا، تو پانی پر حکومت ہو گئی؟ ارے ہمارے نبی نے فرمایا پانی کی حکومت والی بات نہیں ہے، میں مصطفیٰ ہوں، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے سارے نبیوں کا امام مجھے بنایا ہے، پانی کا معاملہ نہیں، میں زمین پر کہہ دیتا ہوں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو وہ زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر، ایسا پیارا نبی ہم کو ملے ہیں، ارے بولو نا ایسے پیارے نبی ہم کو ملے جو کہتے کہتے آپ کو معلوم ہے نا قیامت میں منبر لگیں گے، ارے بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، سنو قیامت آئے گی، افراتفری کا عالم ہوگا، درہم برہم کا معاملہ ہوگا، آسمان پھٹے گا، زمین کے ٹکڑے ہوں گے، پہاڑ کے چورے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے سارے نبی نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اے نور کے ممبر، سب کی بڑی بڑی کرسیاں ہوگی اور سارے نبی ایسے نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، اور سب سے بڑا منبر ہوگا، کس کا ہوگا؟ ہمارے نبی کا، خالی ہوگا، کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، تو سارے نبی آئیں گے ہمارے نبی کے پاس کہ ہم اپنے اپنے منبر پر بیٹھ گئے، ہمارے منبر تو چھوٹے پھر بھی ہم بیٹھ گئے، آپ کا منبر تو اتنا شاندار، اللہ کے نور کا بنا ہوا منبر ہے، ارے موتیوں کا بنا ہوا منبر ہے، زبرجد کا منبر ہے، ارے زعفران کا منبر ہے، جنت کے میٹیریل کا بنا ہوا منبر ہے، آپ کھڑے کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ سے اللہ اتنی محبت کرتا، اگر میں بیٹھوں گا نا سیدھے میرے منبر کو لے کے جنت میں پہنچا دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ منبر پر بیٹھو اور یوں پھٹافٹ جنت میں چلا جاؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہے میں منبر پر بیٹھوں گا، اللہ پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں جنت میں لے جائے گا، پھر اللہ مجھے مقام محمود میں پہنچائے گا، اور وہ مقام ہے جہاں سے میں اللہ کو دیکھوں گا، اللہ مجھے دیکھیں گے، لیکن میں نہیں بیٹھوں گا منبر پر، کیونکہ اللہ مجھے جنت تک لے جائے گا، میں کھڑا رہوں گا۔ تو سارے نبی کہنے لگے لیکن ہم تو منبر پر بیٹھ گئے، آپ اپنے منبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ میری امت آئے گی، میری امت ابھی آئے گی، ہو سکتا کسی کے بارے میں اللہ جہنم کا فیصلہ کرے، اور میں بہت محبت کرتا ہوں، میری امت سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، نہیں، قسم اللہ کی میں اللہ کو کہتا ہوں میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا وہاں تک میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے پیاروں، ایسا پیارا نبی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا 10 سال کا بچہ موبائل سے کھیلتا ہے، کتنے سال کا بچہ؟ اور یہ ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں، شرم آنا چاہیے، جہاں بچہ تھوڑا روئے گا نا یوں موبائل پھینکے گی، لے کھیل،
یہ ہمارا 4 سال کا 5 سال کا 6 سال کا 7 سال کا بچہ، اور پھر ماں فخر کرتی ہے میرا بیٹا تو واٹس ایپ بھی کرتا ہے، میرا بیٹا تو فون بھی لگا دیتا ہے، میرا بیٹا تو موبائل میں چیٹنگ بھی کرتا ہے، میرا بیٹا تو موبائل میں گیم بھی کھیلتا ہے۔ ارے آج تیرا بیٹا موبائل سے کھیلتا ہے، کل اس کی نحوست وہ ہوگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کھیل بنا کے زمین پر پٹک دے گا۔ اگر آپ کو ایک بات کہوں تو تیسری بات بھی ہو جائے گی، کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ 2 باتیں ہو گئی نا، بولو نا، پہلی بات اللہ سے ڈریں گے، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں ذرا بات آگے بڑھا، بولو مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، مدینے سے بھی محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ کون کون نبی سے محبت کرتا؟ پھٹافٹ ہاتھ اٹھاؤں تو میں تیسری بات کروں۔ سب کرتے محبت کرتے؟ نہیں میں نہیں بولوں گا کیونکہ عورتیں بیٹھی ہوگی، بیکار شرم آئے گا، لیکن میں سوال صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ نہیں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ پھر ایک مرتبہ بولو نبی سے محبت کرتے ہو نا، ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ تو داڑھی کتنے یہاں بیٹھے، کچھ بڈھے بھی لوکنگ ہینڈسم، مولانا جلال صاحب کچھ بڈھے بھی بہت خوبصورت دکھتے، اور آج تک مولانا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، بھائی داڑھی رکھے، پکڑو داڑھی پکڑو، بولو داڑھی رکھے، بولو سبحان اللہ، نہیں رکھے استغفر اللہ اعوذ باللہ، لیکن مولانا آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ ایسی پٹی داڑھی رکھتے وہ کیا؟ بھائی ایک تو ہے، بھائی ٹھیک ہے ہو گئے، ایک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایسی تھوڑی تھوڑی رکھتے، یہ کیا؟ ایک نے میرے کو کیا بولا معلوم؟ ایک نے اتنی تھوڑی داڑھی رکھا، میرے کو کہتے ہیں مولانا میں نے داڑھی رکھا، تو میں سمجھا ابھی رکھا ہوگا اس لیے بڑی نہیں ہوگی، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا، آگے داڑھی بڑھا دینا، تو کہا آج تھوڑی رکھا، 4 سال سے رکھا ہوں، تو میں نے کہا 4 سال سے تیرے علاقے میں پانی نہیں آتا؟ اب اس نے جو جملہ میرے کو کہا، کیونکہ یہ بات انڈیا کی نہیں انگلینڈ کی ہے، یو کے کی، برطانیہ کی بات ہے، وہ مجھے وہاں پر کہتا، انگریزی میں کہتا، مجھے کہتا مولانا فرام 4 ایئرز 4 سال سے میں نے داڑھی رکھا، تو میں نے کہا اتنی داڑھی 4 سال میں بڑھتی کیوں نہیں تیری؟ تو مجھے یہ داڑھی پہ ایسے ہاتھ رکھ کے بولتا ہے دس از اوکے، اوکے سمجھ لو یعنی برابر ہے، میں نے کہا یا دس از اوکے، اس نے کہا اوکے، میں نے کہا یہ اللہ رسول کے ساتھ دھوکہ بازی کا کو کرنے کا، یہاں بھی بیٹھے دھوکے والے، اے بولو نا رکھیں گے داڑھی، رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نا رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات ہے داڑھی رکھنے سے آدمی بڈھا تو دکھتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ ارے جو حقیقت ہے وہاں بول دو نا، مولانا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو بھی داڑھی رکھے گا بڈھا دکھے گا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 30 سال کا جوان داڑھی رکھا، وہ تھوڑا زیادہ دکھے گا، 50 کا دکھے گا، اور وہی 30 سال کا جوان داڑھی نہیں رکھا، وہ جوان دکھے گا، بلکہ دونوں چلتے ہوں گے نا، یہ بھی 30 سال کا، یہ بھی 30 سال کا، اس کی داڑھی نہیں، آپ کے بولنے کا انداز بھی الگ ہوگا، جس کی داڑھی ہوگی نا آپ اس کو بلاؤ گے اے چچا ادھر آنا، اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کو اے بھائی ادھر آنا، یعنی جس کی داڑھی نہ ہوئے اس کی بیوی بھابھی، یا ہماری بیوی چاچی، بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات دیکھو، کان کھول کے سننے کا، کان کھول کے سننے کا، داڑھی رکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں ابھی جو بات پہ آ رہا ہوں وہ سمجھنا، برابر سمجھنا۔ جوانی تو سب کو پسند ہے، بولو جوانی سب کو پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، ٹرین دیکھا، ٹرین وہ ٹرین چل رہی تھی، دھڑ 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 دھڑ، ہمارے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین چلتی ہے، اب وہ نیچے کی سیٹ پر ایک بڈھا سویا ہے، ادھر بھی ایک بڈھا سویا ہے، بولو ادھر بھی ایک بڈھا سویا ہے، ادھر بھی ایک، اس کی عمر 70، اس کی عمر 80، بولو اس کی عمر 80، اور دونوں اب رات کو ٹرین چل رہی، دھڑا دھڑ چل رہی، دونوں کو نیند نہیں آ رہی، تو وہ 70 سال والا بوڑھا کیا بولتا معلوم ہے؟ وہ 80 سال والے کو کہتا ہے اے بھائی، تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری عمر 70 سال کی ہے لیکن دکھتا 17 سال کا، تو وہ بھی رام کپور کا تھا، وہ کہتا کہ تو کیا بات کرتا، میں بھی 80 سال کا ہوں لیکن دکھتا ہوں 18 سال کا، یہ 17 سال کا بڈھا دکھے، اور یہ اوپر کوئی جوان سویا تھا، دھار سے نیچے گرا، کیا ہوا؟ ابھی پیدا ہوا۔ تو جوانی تو سب کو پسند ہے،
لیکن یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی جلدی بولو، سنا ہے تو ہاں بولو، سنا ہے؟ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا. ان کو کسی نے پوچھا حضرت داڑھی رکھتے، ان کی کتابوں میں لکھا، ان کو کسی نے پوچھا حضرت داڑھی رکھتے تو آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا ہے، کیونکہ بال سفید ہو جاتے تو آدمی بوڑھا بوڑھا دکھتا. اے اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہم کو جوانی سے مطلب نہیں، ہم کو بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. یہ ہے محبت میرے پیاروں. تو بولو کریں گے، بولو کریں گے محبت، رکھیں گے داڑھی، رکھیں گے. آج ناراض تو نہیں میرے سے؟ ہوتا ہے نا، ایک بچہ رو رہا ہے بھائی، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے بیچارہ. اب میرے جیسا کوئی داڑھی والا وہاں پہ پہنچا، جا 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 بیٹا آجا بیٹا آجا کر کے میں نے گود میں لیا تو اور چلانے لگا، اور چلانے لگا. پہلے سے رو ہی رہا تھا، میں نے گود میں لیا تو اور چلانے لگا. میں داڑھی والا اور چلانے. اتنے میں کوئی بغیر داڑھی والا رامکاپور کا آیا، اس نے آ کر میرے کو کہا قاری احمد علی یہ داڑھی رکھے کتنا ڈینجر دکھتا ہے، چھوٹا بچہ بھی روتا ہے، لا میرے ہاتھ میں دے. میں نے اس کے ہاتھ میں دیا، بچہ چپ ہو گیا، بچہ چپ ہو تو اور خوش ہو گیا. کہا دیکھا دیکھا تم کو دیکھ کر بچہ کتنا رویا. ارے میرے کو دیکھ کر دیکھو کتنا خوش ہو گیا. میں نے کہا اس کو ابھی پتا چلا اماں کے ہاتھ میں آ گیا. چلو نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑی ضروری کہ ابھی سب سمجھنے کا، بعد میں سمجھ لینا بھائی. لیکن میرے کو پہلے پتے کی بات بولو، دو بات پہ عمل کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات بولو کیا، کس سے ڈریں گے؟ دوسری بات بہت پیار محبت کے ساتھ بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی بہت پیارے ہیں. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن. ہمارے نبی بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے نبی. اللہ کی قسم اتنے پیارے نبی کہ آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صرف ایک فصاحت اور بلاغت کی بات کہتا، کوئی حدیث قرآن کی بات نہیں کہتا. لیکن ہمارے نبی بہت پیارے. آپ اللہ کی قسم کھا کر دیکھو، لا الہ الا اللہ بولو، لا الہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ملے گا. نقطہ ہے کہیں بھی؟ کوئی بھی ایسا حرف ہے ہی نہیں کہ جس میں نقطہ آئے. لا الہ الا اللہ بولو، کوئی نقطہ نہیں. محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں توحید اگر کمپلیٹ ہو گئی ہے تو محمد الرسول اللہ میں میرا مصطفیٰ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ میں 14 حروف، محمد الرسول اللہ میں بھی 14 حروف. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ بتاتا ہے کہ میں سب کا معبود بن گیا، محمد الرسول اللہ بتاتا ہے میں سب کا محبوب بن گیا. اسی لیے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے نبی کو کہتے رسول اللہ. بولو قرآن میں بھی ہے نا، میں نے شروع میں پڑھا تھا قرآن میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ. کسی اور نبی کو رسول اللہ کہا گیا؟ ارے بولو کہا گیا؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، یوسف صدیق اللہ، سلیمان صاحب المملکہ، یونس صاحب الحوت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. ہمارے نبی کی باری آئی رسول اللہ. کیوں؟ سارے رسول ٹیمپروری تھے، ہمارے رسول پرماننٹ تھے. اس لیے کسی کو رسول نہیں کہا گیا. رسول کہا گیا تو اکیلے مصطفیٰ کو کہا گیا. بولو سبحان اللہ. اب بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات ایک اللہ کے ولی کی بات بتاؤں گا، لیکن خاص کر کے یہ بتاؤں گا ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے گھر میں اور باہر حالات خراب ہو رہے ہیں. باہر حالات خراب ہو رہے ہیں اور اکثر لوگوں کا کیا خیال ہے معلوم ہے کہ بھائی یہ حالات آئے، ٹھیک ہے مولانا بیان کیے، نماز نہیں پڑھتے تو حالات آ گئے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو حالات آ گئے، سودی کاروبار کرتے تو حالات آ گئے، زنا کرتے تو حالات، بے شک گناہ کرو گے تو حالات. لیکن ایک گناہ گھر میں ہوتا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اور وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. ارے بولو ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. کیا گھر بنا ہے؟ جہنم کا ٹکڑا بنا ہے گھر.
وہ ماں تھوڑا تو ہم کو شرم آنا چاہیے، وہ 9 مہینے تک ماں پیٹ میں لے کے گھومی، بولو گھومی کہ نہیں گھومی؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا پیٹ میں، 7واں 8واں 9واں مہینہ آتا ہے نا، وہ بچہ جو حرکت کرنے لگتا ہے، ارے ماں کی جو آہ کر کے آواز نکلتی ہے، اور ماں کپڑا بھی دھو رہی ہے، برتن بھی مانج رہی ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، پوتا بھی مار رہی ہے، اور بیٹے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک، 9 مہینے کے بعد کتنے درد کے ساتھ پیدا ہوا، اس کے بعد اپنی چھاتی سے 2 سال تک لگایا، دودھ پلایا، بچے نے پیشاب کیا، وومٹ کیا، پاخانہ کیا، ماں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، ارے بچہ گندا بن کر آیا، ماں نے دھلایا، پھر پیشانی کو چوم لیا، گلے سے لگا لیا، ارے رات کو ٹھنڈی لگی نہ ٹھنڈی لگی، ماں کو بھی لگی، بچے کو بھی لگی، ماں نے دیکھا نہ میرے بچے کو زیادہ ٹھنڈی لگتی، اپنا کمبل لی اور بچے کو کمبل اڑا دیا، خود گھر کے کونے میں ایسی سسک کے بیٹھ گئی، لیکن میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، میرا بیٹا پیاسا نہ رہے، میرے بیٹے کو بخار نہ آوے، میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگے، اور آج یہ بیٹا ماں کو گھر سے نکلتا ہے۔ آج تو بیوی کا قانون چلتا ہے، ماں بیچاری، اور کتنے لوگ کیا سمجھتے معلوم، میری ماں سو گئی، میرے دوستوں سوتی نہیں ہے، میری بھی اماں چلی گئی اور 1 سال ہو گیا، آج بھی میں ماں کے کمرے میں جاتا ہوں تو اماں یاد آتی، کیونکہ میری ایک عادت تھی گھر سے نکلوں تو آخری ملاقات، بولو ماں سے، گھر میں داخل ہوں تو ملاقات، حالانکہ 5 سال سے میری اماں بیمار تھی، لیکن جب بھی میں جاتا تو بولتا، میں اوڑیسہ بیان کرنے جاتا، میں ادھر بیان کرنے جاتا، وہ بیچاری کبھی سمجھتی کبھی نہیں سمجھتی، کبھی چہرہ ہلاتی کبھی گردن نہیں ہلاتی، لیکن ماں کو بول کر آتا تھا۔ آج بھی کتنی مرتبہ نکلتا ہوں اپنے کمرے سے، خیال نہیں رہتا، سیدھا ماں کے کمرے میں چلا جاتا، لیکن اب تو نہیں ہے نا ماں۔ میرے دوستو آپ کے پاس تو ماں ہے نا، کیوں ناراض کرتے ہو؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ کی قسم کوئی ماں کی تعظیم کرتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اگر سنا ہو تو بہت اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ کے ولی کا نام سنا؟ غوث پاک، بولو پیران پیر شیخ عبد القادر، ان کی عمر 10 سال، بولو کتنی عمر؟ میں یہ بتا رہا ہوں، آج کی ماں نے 10 سال کے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیا، وہ عبد القادر جیلانی، ان کی اماں کا نام فاطمہ، بولو ان کی اماں کا نام سیدہ فاطمہ، فاطمہ نام ہے ان کی اماں کا، اور پیران پیر کی عمر کتنی؟ میں جو واقعہ بتا رہا ہوں عمر کتنی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی آپ کی، بولو آواز جلدی سن لو، بات ختم کر رہا ہوں، بولو عمر کتنی؟ 10 سال عمر ہے، اور یہ رہتے تھے گاؤں میں، گاؤں کا نام جیلان، بولو گاؤں کا نام، اسی لئے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ جو گاؤں تھا گاؤں کا نام کیا ہے؟ اب وہ گاؤں میں رہتے، اب سارے گاؤں کے بہت سارے لوگ حج میں جانے والے، اب اس زمانے میں وہ گاڑی واڑی اور پلین تو ہوتے نہیں تھے، کوئی گدھا تیار کرے، کوئی گھوڑا تیار کرے، کوئی خچر تیار کرے، کوئی اونٹ تیار کرے، جانوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور مرد اور عورتیں پردہ کر کے، او سارا قافلہ کس کو جا رہا ہے؟ حج کو جا رہا ہے، بولو کہاں جا رہا ہے؟ حج۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ یہ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کے پاس ہے، کہا ماں اپنے گاؤں میں بہت سارے لوگ مرد عورتیں حج کرنے کو جاتے، میں بھی جاؤں ماں؟ اب 10 سال کی عمر تھی، ماں کو کہتے ماں غصے ہو گئی، ماں کا نام غصے ہو گئی، کہنے لگی بیٹا حج میں جانے کی بات، ہمارے پاس پیسہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، تم یتیم ہو، میرا شوہر نہیں ہے، میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو، اور تم حج میں جانے کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے پاس یہاں کھانے کے لالے پڑے، ایک وقت کی روٹی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں، اور تم 10 سال کے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ گھبرا گئے، کتنی عمر تھی؟ ماں کو چمٹ گئی، ماں نہیں جانا، ماں حج کو نہیں جانا، اور ماں کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ماں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ، حج میں جانے کی باتیں کرتے ہو، پڑھائی کرو، بعد میں حج میں جانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی کونے میں جا کے بیٹھ گئے، پھر ماں نے، بھائی ماں تو ماں ہوتی نا، تھوڑی دیر کے بعد ماں کو پیار آیا، ماں نے کہا آؤ بیٹا آؤ، بتاؤ نا کیوں حج میں جانا، پیسے تو ہی نہیں اپنے پاس، لیکن حج میں کیوں جانا؟ 10 سال کے بچے نے جو جواب دیا، فرمایا ماں میرے کو حج میں اس لیے جانا کہ میرے کو یہ آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے، بولو سبحان اللہ، میری آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے۔ بچے کو سب معلوم ہے، 10 سال کے بچے کا مطالعہ دیکھو، مجھے آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے، مجھے ملتزم کو جا کے چمٹ جانا ہے، مجھے حجر اسود کو جا کے چومنا ہے، مجھے میزاب رحمت کے پاس، ارے ماں میرے کو طواف کرنا ہے، کرتے کرتے 10 سال کے بچے نے زور سے کہا ماں مدینے جا کے نانا جان محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ ماں بھی جو روئی ہے اور جو بیٹا روئے ہے، جو ہمارے نبی کی محبت میں اور کعبے کی محبت میں دونوں روئے ہیں، پھر کیا بولتے معلوم؟ شیخ عبد القادر جیلانی عمر کتنی تھی؟ کہتے ماں میں نے ناراض کیا نا، ماں آپ کا دل دکھا نا، ماں
माँ ने कहा नहीं बेटा सब माफ है, तू तो मेरा लाडला बेटा है। तो कहा माँ एक बात बोलूं? माँ ने कहा बोलो। कहा माँ हज में तो नहीं जाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन मैं छत के ऊपर जाऊं, वहां से मैं देखना चाहता हूँ लोगों का काफिला कैसा जाता है, क्या मोहब्बत होगी। माँ ने कहा जा बेटा छत पे चला जा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलो उम्र कितनी? 10 साल। छत पे गए और वहां देख रहे सारा काफिला जा रहे हैं, लोग घोड़े पर, गधे पर, खच्चर पर, ऊंट पर, और एक आवाज आ रही है, बोलो एक आवाज आ रही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सारे जा रहे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रो रहे। पीछे माँ भी आ गया। बोलो पीछे से माँ, लेकिन इनको नहीं मालूम अम्मा आ गई। और आपको मालूम है वो रेगिस्तान, वो रेत वाला इलाका, जब सारे जानवर चलने लगे तो सबका जो गुबार होता है वो गुबार उड़ने लगा और इनकी आंखों में, अब आंखों में आंसू भी है, चेहरे पे गुबार भी है। देखो ये आंखों में से आंसू निकल रहे और चेहरे पे गुबार आ रहा है। बहुत देर तक गुबार आता गया, आंसू निकलते गए, गुबार आता गया, आंसू निकलते गए। और 10 साल के बच्चे एक ही बात करे, तुम लोग मक्का जाओगे मैं नहीं आ सकता, आप लोग मदीना जाओगे मैं नहीं आ सकता। पीछे से मार हो रही है। गए 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 गए, पूरा काफिला चला गया। इनकी तो पूरी आंखें बंद हो गई क्योंकि आंसू भी और गुबार। इन्होंने बहुत देर तक यूं आंखों को यूं मलते गए मलते गए मलते गए। बड़ी देर के बाद आंखों को खोला। रामकापुर वालों किताबों में लिखा, बहुत देर के बाद आंखों को खोला। अल्लाह की कसम 10 साल के बेटे ने आंखों को खोला, काबा सामने मौजूद था। बोलो सुभान अल्लाह। काबा सामने मौजूद था और गैब से अल्लाह की आवाज आई, अब्दुल कादिर तू अब्दुल कादिर है, मैं कादिर हूँ, तुम काबा के पास नहीं जा सकते। काबा को आपके पास लेकर आ गया। वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और पीछे मुड़कर देखे तो कौन? माँ। अभी तो दोनों गले लग के काबे को देख रहे, काबे को देख रहे, काबे को देख रहे, काबे को देख रहे। आवाज आती है, अब्दुल कादिर मालूम है काबा क्यों लाए? मालूम है काबा क्यों लाए? क्योंकि तूने काबे की जो आजमत होती है वैसी तूने आजमत तेरी माँ की है। तेरी माँ की आजमत पर कोई भी माँ की आजमत करे, आंखों को खोलेगा, हम काबे का दीदार कराते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और आज माँ कचरे का डब्बा उठा के फेंक दो, खत्म करो। इंतजार करता है कब मरे माँ, कब जाए माँ। थक जाता घर में, बाकायदा एक छोटा भाई बड़े भाई को मोबाइल पे फोन करता है, ए हेलो 15 दिन हो गए माँ को लेके जा। 15 दिन के बाद वो फोन करता है, 15 दिन हो गए माँ को लेकर जा। तो माँ जब वो पेटी उठाती होगी 15 दिन के बाद, जो ठेला उठाती होगी और एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर पे जाती होगी, बताओ क्या उसकी जबान से लानत नहीं निकलती होगी? क्या उसकी जबान से बद्दुआ नहीं निकलती होगी? और वही लानत और बद्दुआ ने आज हमारा क्या खेल बना के रखा है, हमको गैरों के हवाले करके रखा। इसने मेरे प्यारों, ये तीसरी बात, कौन कौन तैयार है आज से माँ की खिदमत करेंगे? बोलो इंशाअल्लाह। कितनी बातें हो गई? बोलो कितनी बातें हो गई? अब आखिरी बात, 4 बातें मैंने कही थी ना, आखिरी बात बहुत जल्दी बता देता हूँ, फिर मुलाकात भी करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात एक बताता हूँ कि मेरे दोस्तों, आजकल जैसा भी मौलाना अकीब साहब भी कह रहे थे, उड़ीसा का इलाका, गुर्बत वाला इलाका, हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूँ, आपको पैसा चाहिए? हाँ या नहीं? कितना चाहिए? बहुत चाहिए? अरे बोलो हाँ। अरे आप तो ऐसा शर्माते हो जैसे आपका निकाह करवा रहा मैं अभी। अरे बोलो ना, चाहिए ना? हलाल चाहिए, हलाल। साथ में बोलो कैसा चाहिए? हलाल चाहिए, बेहिसाब चाहिए, बरकत वाला चाहिए, रहमत वाला चाहिए। किस किस को चाहिए हाथ ऊपर करें, अभी आज इसी वक्त इलाज कर लो भाई, करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात, मैं अगर कोई स्कीम बताऊं कि ये स्कीम में इन्वेस्ट करो, आप लोगों ने कहा, भाई कारी अहमद अली ने बोला चलो भाई सब लोग 25-25 हजार डालो, 25,000, फिर कारी अहमद अली लेके भाग गया। और फिर बोले इतना लंबा बयान करता था, गया गया हो गया। दुनिया वाला कोई भी स्कीम बताए तो फेल हो जाएगी, लेकिन मैं वो स्कीम लेकर आया जो डायरेक्ट अल्लाह बता रहा है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं मालूम है? 3 काम कर ले। कितने काम? सबको एक ही काम करना है। क्या काम कर मालूम? अल्लाह ने पहले कहा तू नमाजी बन जा। चलो कौन कौन तैयार है? बोलो नमाजी बन जा। अल्लाह हमको कहते हैं नमाजी बन जा। बोलो बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फिर कहते हैं अकेला नहीं, अकेला नहीं, अकेला नहीं, तेरी फैमिली भी नमाजी बन जाए। बोलो तेरी भाई घर में बीवी है, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो सब भी नमाजी बन जाए। देखो ये सब कंडीशन पूरी होगी तो होगा। पहले तू नमाजी बन जा, नंबर 2 कौन बन जावे? और नंबर 3 का नमाज पे जम जा।
تو اور تیری فیملی. ایسا نہیں کہ قاری احمد علی کا بیان سنا, ایک دن نماز پڑھا, 2 دن پڑھا, 3 دن پڑھا, پھر چوتھے دن وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے بیان سنے گا نا, 1 دن 2 دن 3 دن اور سب کو بولے گا قاری احمد علی آئے تھے, نماز کا بولے چلو. چوتھے دن سے گیا واپس, وہی پاور پورا ختم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں, 3 کنڈیشن ہے. ایک تو نمازی بنے گا, بولے ایک تو ہم نمازی بنیں گے, نمبر 2 گھر والے نمازی بنیں گے, اور نمبر 3 نماز پہ. اب اللہ کیا فرماتا معلوم, ایک کر لے, اتنا کام کر لے میرا بندہ. ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا روزی ڈھونڈنا نہیں, اب بے حساب برکت والی روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آ جائے گی. اب اللہ کی اسکیم کو کوئی فیل کر سکتا؟ بھائی میری اسکیم فیل ہو جاوے, کسی کی اسکیم فیل ہو جاوے, انویسٹمنٹ فیل ہو جاوے, بھائی اللہ نے بتایا تو نمازی بن جا, تیرے گھر والے نمازی بن جائے, نماز میں جم جا. اللہ کہتے ہیں روزی کی فکر مت کرنا, چھپر پھاڑ کے بھر کے ہم روزی تیرے دروازے تک پہنچا دیں گے. یہ ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ سنیں گے, بات ختم کریں گے. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. سننا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے گھر والوں کو بھی کہہ دے نمازی بن جا, تو بھی نمازی بن جا, اور سب لوگ نماز کے اوپر جب جاؤ. اللہ فرماتا روزی کی فکر مت کرنا, چکر پھاڑ کے بے حساب و کتاب ہم تیرے دروازے پر روزی پہنچا دیں گے. بولو سبحان اللہ. تو کون تیار ہے 4 کام آج سے کر کے ہندوستان کا نقشہ بدلنا ہے؟ بولو بدلیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ بول دو ہندوستان زندہ باد. بولو ہندوستان زندہ باد. یہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اور ہمارے نبی نے سکھایا ہم اپنوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی سب مل کر رہیں گے. بولو مل کر رہیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے یہاں انشاءاللہ بولو کوئی فساد کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی جلانے والا نہیں ہوتا, کوئی ہندو اور مسلم میں دراڑے پیدا کرنے والا. ارے ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو مسلمان اور ہندو میں دراڑے پیدا کرے. ہم تو وہ ہیں کہ ہمارا بچہ 5 سال کا بچہ, اس کا آخری قطرہ لہو کا ہوگا انشاءاللہ, وہ اپنا آخری خون کا قطرہ بھی ہندوستان کے واسطے قربان کرے گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ آئے تھے, ہندو مسلمان کا مجمع تھا, ایک بزرگ آئے اور انہوں نے تقریر کرنا شروع کی. اب ہم نے تو کتنی لمبی تقریر کر دی. وہ بزرگ تو آئے, مائک کو اس زمانے میں جیسا بھی مائک ہوگا پکڑے اور کہنے لگے ہم کیا بولا, اور چپ ہو گئے. سارا مجمع سوچنے لگا یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں. پھر اندر سے آواز آئی بولو بھائی بولو, تو کہا ہم, پھر چپ ہو گئے. پھر اندر سے آواز آئی بھائی آگے کچھ بولو گے, تو کہا ہم, پھر چپ ہو گئے. تو سب ہنسنے لگے کہ ان کو تو آگے کچھ آتا ہی نہیں. تو کہنے لگے ہنسو مت, تقریر پوری ہو گئی. کہا ہم, تقریر پوری, کہاں ہاں سے, ہم میں 2 حرف ہیں, میم. بولو ہاں, ارے ہم میں کتنے حرف ہیں؟ 2, ہاں اور میم. ہاں سے اشارہ ہندو بھائیوں کی طرف, میم سے اشارہ مسلمان بھائیوں کی طرف. ہم ساتھ میں رہیں گے تو ہم ہیں, اور جب ہم ہیں تو ہمارا ہندوستان ہے, ہمارا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. جب ہم الگ ہو جائیں گے تو دراڑیں ہونا شروع ہوگی اور ہندوستان میں نقصان ہی نقصان ہوتا جائے گا. تو ہم تو وہ بزرگ کی اقتدا کرتے ہوئے بولو ہم, بولو ہم ساتھ میں رہیں گے اور انشاءاللہ ہندوستان سے محبت کرتے رہیں گے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا اگر انقلاب لانا ہے, پریورتن لانا ہے, ہندوستان کے اکانومی کو اچھا کرنا ہے, ہندوستان کی زمین کو ترقی دینا, کیونکہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے یہ ہندوستان کی زمین یہ نبیوں کی زمین ہے, یہ صحابہ کی زمین ہے, یہ ولیوں کی زمین ہے, یا تابعین مدفون ہے, یہاں تبع تابعین مدفون ہے. ہمارے ہندوستان میں نبیوں کی قبریں بھی موجود ہیں, صحابہ کی قبریں بھی موجود ہیں, ولیوں کی قبریں بھی موجود ہیں, اور ہمارے علماء تن من دھن کی قربانی دے کر یہ زمین کو سینچا ہے. یہ ہمارا اپنا وطن ہے, ہم سب کا وطن ہے. لیکن اس میں اگر اچھا حالات ہم کو لانا ہے تو کتنے کام کریں گے؟ پھر ایک مرتبہ بولو کتنے کام کریں گے؟ 4. پہلا کام بولو لا الہ
نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 بولو ماں کی فرما برداری، اور نمبر 4 کے لیے سب ہاتھ اوپر کرو، سب ہاتھ اوپر کرو اور بولو انشاءاللہ۔ نہیں ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ، نہیں بولو انشاءاللہ، کل کی صبح بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بالکل پکا وعدہ، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر ایک